آج لاہور میں علی صاحب کچھ وکلاء نے احتجاج بھی کیا ہے، پروٹیسٹ کیا، اور شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ان عدالتوں سے کسی قسم کے انصاف کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. چیلنج تو کر دیں گے لیکن اب کسی پاکستانی کو اس سے کوئی توقع یا امید نہیں رکھنی چاہیے. عدالتیں اتنی کمزور ہو گئیں. دیکھیں یہ ایک بہت ہی غلط بات ہم سیاستدان جو ہیں وہ اپنی عوام کو اور اپنے لوگوں کو پھیلا رہے ہیں مایوسی کے اندر. عدالتیں تو وہی ہیں. مجھے بتائیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بنائی گئی ہے اس میں شفقت صاحب کے حلقے کے کتنے لوگوں کے کیس ہیں اور میرے علاقے کے کتنے لوگوں کے کیس ہیں اور عادل صاحب آپ کے جاننے والوں کو کتنے کیسز ہیں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر ہیں. ان کا براہ راست عام عوام کا پاکستانی کا کوئی تعلق نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ساتھ. وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل کیسز کی وجہ سے ان کا انصاف صدیوں ڈیلے رہتا تھا. یہ ایک اتنا بڑا ابہام پیدا کیا جا رہا ہے عوام کے اندر کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. سپریم کورٹ فنکشنل ہے. سپریم کورٹ کے اندر جتنے ججز ہیں ماں سوا دو کے آنریبل ججز جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ برقرار ہے, لاہور ہائی کورٹ برقرار ہے, ایڈیشنل سیشن کورٹس برقرار ہیں, سول کورٹس برقرار ہیں, اور عوام وہاں پر ریلیف لے رہی ہے. اور وہ جب ان کا فیصلے سپریم کورٹ میں آئیں گے تو سپریم کورٹ میں کسی نواز شریف کا, کسی یوسر رضا گیلانی کا, کسی عمران خان کا یا کسی آصف علی زرداری کا کیس نہیں لگا ہوگا جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کیونکہ یہ ایک آئینی معاملہ چل رہا ہے اور میں نے رات کو بھی عدالت کھولی ہوئی ہے تو میں تمہارے جو تم 20 سالوں سے ذلیل ہو رہے ہو تم اگلے 20 سال اور ذلیل ہو اور تم 20 سال بعد آنا, میں دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے. تو وہ سپریم کورٹ کے پاس وہ بہانہ نہیں ہوگا اب کہ وہ عام آدمی کی اپیل جو ہے, ہم نے بہت ساری اخباروں میں خبریں پڑھی جس میں یہ لکھا ہوا آتا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک بندے کو باعزت بری کر دیا جس کو آج سے 5 سال پہلے پھانسی لگ چکا تھا. وہ جو پھانسی کے پھندے پر لٹک چکا تھا, سپریم کورٹ اس کی باری جب آئی تو وہ سزائے موت ہو چکا تھا اور ہم نے اس کو باعزت بری کر دیا کیونکہ پاناما کیس کے اندر سپریم کورٹ مصروف تھا, کیونکہ شاید عمران خان کے کیس میں سپریم کورٹ مصروف تھا, کیونکہ کسی پارلیمنٹری کمیٹی کا یا کمیشن کا معاملہ تھا جس میں سپریم کورٹ مصروف تھا. تو جو 22 کروڑ عوام ذلیل ہو رہی تھی وہ ذلیل ہوتی رہی. تو اب سپریم کورٹ کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کے پاس اب ٹائم ہے اور وہ ہائی کورٹ کی اپیل سنیں اور وہ اپنا کام کریں اور آئینی عدالت اپنا کام کرے. اگر کوئی معاملہ ہے, ان کا کون سا معاملہ مجھے بتائیں آئینی عدالت میں گیا ہوا ہے؟ جی شفقت صاحب کا کون سا معاملہ؟ عمران خان کی کرمنل پٹیشنز ہے, تمام کرمنل پٹیشنز ہیں. وہ کرمنل کی اپیلنٹ کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے. ان کی بیل خارج ہوئے گی ہائی کورٹ سے, یہ سپریم کورٹ میں بیل اپلائی کریں گے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ان کا تعلق ہی کوئی نہیں. مجھے بتائیں کون سا ایسا معاملہ ہے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گا؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.